رمضان کی آخری ساتیں قریب ہیں نا، اور اگر ہم محسوس کریں تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، دلوں میں ایک بوجھل پن سا ہے۔ مطلب ہم سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ بس اب رخصت ہو رہا ہے۔ بالکل، ایک طرف عید کی آہٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک گہری ایک خاموش سی اداسی ہوتی ہے۔ ہاں، اور میں اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم سے اصل میں کیا چاہتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اس اداسی کا اصل مطلب کیا ہے۔ آئیے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، اگر ہم انسانی فطرت کی بات کریں نا، تو کسی بھی خوبصورت چیز کے ختم ہونے پر اداسی ہونا ایک بہت ہی فطری سا عمل ہے۔ بالکل فطری ہے۔ جب ایک مہینے تک ایک خاص روحانی کیفیت طاری رہے، سحری کی رونق ہو، پھر افطار کا انتظار ہو، تو اسے سمیٹتے ہوئے دل بوجھل ہوتا ہی ہے۔ لیکن آج کے اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ اس اداسی کو ایک بہت مختلف زاویے سے کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور وہ زاویہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اگر ہم سورۃ البقرہ کی آیت 185 کو دیکھیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے، عربی میں کہوں گی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ اس آیت کی ترتیب ہے، یعنی گنتی پوری کرنا اور پھر فوراً تکبیر کی طرف آ جانا۔ ہاں، مطلب عموماً جب انسان کوئی بہت مشکل کام، کوئی 30 دن کا چیلنج یا کوئی گنتی پوری کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو وہ خوشی سے جشن مناتا ہے یا پھر تھک کر بیٹھ جاتا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ روایتی طور پر انسان ایک عجیب سے خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ روزوں کی گنتی پوری کرنا کسی جسمانی مشقت کا اختتام ہے؟ مطلب ہم اداس کیوں ہو رہے ہیں اور قرآن ہمیں بڑائی بیان کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام اختتام نہیں ہے، یہ دراصل شکر گزاری کی طرف ایک سفر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے روزے رکھے، میں نے محنت کی، تو یہیں سے انسان کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کی انا، اس کا دخل شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب ہماری میں سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ آیت اسی انا پر ضرب لگاتی ہے۔ جو جسمانی مشقت ہم نے کی ہے نا، وہ تو صرف ایک ذریعہ تھی، ایک اوزار تھا۔ اصل مقصد اندر کے انسان کو توڑنا تھا۔ اس چیز کو میں ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں ایک میراتھن دوڑنے والا کھلاڑی ہے جو 26 میل تک دوڑتا ہے۔ راستے میں اسے شدید تکلیف ہوتی ہے، مسلز درد کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مگر جیسے ہی اسے فنش لائن نظر آتی ہے، اس کا سارا درد غائب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس صرف وہ چھالے ہیں جو منزل کی خوشی میں بھول جانے چاہیے؟ یہ مثال کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا، تو دونوں کے بنیادی فلسفے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میراتھن رنر جو تکلیف سہتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے میڈل کے لیے سہتا ہے۔ ہاں، وہ تو اپنی انا کو جیتتا ہے۔ بالکل، لیکن رمضان کے سفر میں انسان اس لیے تکلیف نہیں سہتا کہ وہ خود کو بڑا ثابت کرے، بلکہ وہ تکلیف اس لیے سہتا ہے تاکہ اس کے اندر کی یہ بڑائی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے جو تمثیل زیادہ بہتر کام کرتی ہے، وہ صحرا کے ایک مسافر کی ہے۔ او، صحرا کا مسافر! ذرا تصور کریں، ایک مسافر جو تپتے ہوئے صحرا میں طویل سفر طے کر کے اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اس کے پاؤں میں چھالے ہیں، ریت پاؤں جلا رہی ہے اور وہ شدید تھکا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے دور افق پر اپنی منزل کے آثار نظر آتے ہیں، تو اس کی ساری تھکن خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ مسافر میراتھن رنر کی طرح کسی تمغے کی تلاش میں نہیں ہے، وہ تو بس بقا اور منزل کی تلاش میں ہے۔ مطلب ہم بھی تو اس رمضان کے مسافر ہی ہیں نا۔ 30 دن کا یہ سفر، سحر و افطار کی پابندیاں، راتوں کا قیام، یہ سب ہمیں تھکانے کے لیے تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ ہمیں ایک خاص منزل تک پہنچانے کے لیے تھا، اور وہ منزل ہے ہدایت کی پہچان، جس کا ذکر اس آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ ہدایت کی پہچان؟ تو مطلب جو بھوک اور پیاس ہم برداشت کرتے ہیں، وہ دراصل ہمارے اندر ایک خالی پن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ میں اس میکانزم کو تھوڑا اور سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، نفسیاتی اور حیاتیاتی سطح پر
جب انسان کا معدہ بھرا ہوتا ہے تو ذہن دنیاوی خواہشات اور روزمرہ کے شور میں الجھا جاتا ہے۔ ہاں، سارا فوکس تو ہضم کرنے پر ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن جب کئی گھنٹوں تک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ دنیا کا شور خاموش ہونے لگتا ہے۔ راتوں کی نیند کی کمی انسان کی اس انا کے پہرے داروں کو تھکا دیتی ہے، اور جب یہ دیوار گرتی ہے تو ہدایت کی روشنی اندر آتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ ہم تو سارا مہینہ پیاس اور نیند کی کمی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو دراصل ایک ہتھوڑا تھی جو ہمارے اور ہدایت کے بیچ کی دیوار توڑ رہی تھی۔ اور اسی لیے جب وہ دیوار ٹوٹتی ہے تو انسان کو اصل حقیقت نظر آتی ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آج جیسے جمعۃ الوداع ہے، ہم اداس ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، مساجد میں سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اور یہی وہ باریک نفسیاتی جال ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ یہ جو رمضان کے جانے کی اداسی ہوتی ہے نا، یہ اکثر خالصتاً روحانی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری انا کے اس دکھ کا نتیجہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ نیک اور پرہیزگار ہونے کا جو ایک فیز تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اوہ، مطلب ہم خود کو جو پارسا محسوس کر رہے تھے اس کے جانے کا غم ہوتا ہے ہمیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، اور اسی لیے قرآن ہمیں ایک مختلف زاویہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ گنتی پوری کر لو تو تکبیر کہو، اداس ہونے کے بجائے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ صرف چاند رات کی کوئی رسم نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تکبیر تو ایک بہت گہرا اعتراف ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ، یہ روزہ میں نے نہیں رکھا بلکہ تو نے رکھوایا، یہ قیام میں نے نہیں کیا بلکہ تو نے ہمت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 30 دن بہت عبادت کی، لیکن اصل میں تو ہمیں صرف منتخب کیا گیا تھا، ہمیں تو بس توفیق دی گئی تھی۔ اور جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ توفیق صرف اللہ کی طرف سے تھی تو رمضان کے جانے کی اداسی فوراً ایک گہرے اور پرسکون شکر میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہ اس بات پر نہیں روتا کہ مہینہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کا دل اس بات پر بھر آتا ہے کہ کروڑوں لوگوں میں سے مالک نے اسے چن لیا۔ سبحان اللہ! آج کی دعا میں اداسی کے بجائے واقعی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک نے ہمیں ان چنیدہ لوگوں میں شامل کیا جنہیں سجدوں کی توفیق ملی۔ بے شک، اور یہ انتخاب کا احساس انسان کو اداسی سے نکال کر شکر گزاری کی سرسبز وادی میں لے آتا ہے، جہاں صرف عاجزی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے شروعات کی تھی اس بوجھل پن سے جو رمضان کے آخری ساتوں میں محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے صحرا کے اس مسافر کی تکلیفوں کو سمجھا کہ کیسے وہ چھالے دراصل ہدایت کی پہچان کے لیے تھے، اور آخر میں تکبیر کے ذریعے اپنی انا کی نفی کرتے ہوئے سجدوں کی توفیق پر شکر گزار ہونے کا سفر طے کیا۔ اور اس علم کی سب سے بڑی افادیت سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ یہ نقطہ نظر انسان کو عبادت کے غرور سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی سفر کا اختتام تکبر کے بجائے عاجزی پر ہونا چاہیے۔ ہم خالی ہاتھ تھے، جو سمیٹا ہے وہ محض کرم ہے۔ یہ احساس واقعی انسان کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے۔ ایک آخری اور فکر انگیز خیال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ ضرور، بتائیے۔ اگر اس پورے مہینے کی مشقت، وہ بھوک، پیاس اور اس کو کامیابی سے مکمل کرنے کی طاقت ہماری اپنی نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیں کسی پوشیدہ طاقت کی طرف سے عطا کی گئی تھی، تو کیا سال کے باقی 11 مہینوں میں آنے والی مشکلات یا ہماری کامیابیاں واقعی ہماری اپنی ہیں؟ واہ! یا وہاں بھی کوئی پوشیدہ مہربان طاقت ہے جو قدم قدم پر ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہمیں گرنے سے بچا رہی ہے، اور صرف ہمارے اعتراف کی، ہماری تکبیر کی منتظر ہے؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں پرسکون انداز میں ختم کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔